آج فیض احمد فیض کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس حرف پہ تو نے گوش اے لب اے جانے جہاں غماز کیا، اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہزار انداز کیا۔ سو پیکا تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے، سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا۔ بے حرص و ہوا بے خوف و خطر، اس ہاتھ پہ سر اس کف پہ جگر، یوں کوئے صنم میں وقت سفر نظارۂ بام ناز کیا۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی، جس خار پہ ہم نے خون چھڑکا ہم رنگ گلے تناز کیا۔ لو وصل کی ساعت آ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کے درباز کیا۔ کس حرف پہ تو نے گوشۂ لب، گوشۂ لب لب کے کنارے سے کوئی اشارہ کر دینا، کوئی خفیف سا اشارہ کر دینا، ہلکی سی مسکراہٹ سے یا کسی طنزیہ مسکراہٹ سے کسی بھی طرح سے کوئی اشارہ کر دینا۔ تو کس حرف پہ تو نے اے جانے جہاں، تو نے گوشۂ لب سے اے جانے جہاں غماز کیا، تو نے اپنے گوشۂ لب سے کس حرف پہ کون سے اشارہ کیا کہ دل والوں نے اپنے جنوں کا اعلان کر دیا، اور بہزار انداز، ہزار انداز سے دل والوں نے اپنی جنوں کا اعلان کر دیا تمہارے اس گوشۂ لب کے ایک اشارے سے۔ کس حرف پہ تو نے گوشۂ لب اے جانے جہاں غماز کیا، اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہزار انداز کیا۔ سو پیکا تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے، سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا۔ جب ہم نے رقص کا آغاز کیا، جب ہم نے ناچنا جب ہم نے شروع کیا، جب ہم نے ڈانس شروع کیا، تو 100 تیر ہمارے دل میں آ کر کے ترازو ہو گئے، مطلب آر پار ہو کر کے رہ گئے۔ 100 تیر ترازو تھے دل میں، اور 100 پیکا تھے پیوست گلو، اور 100 تیر اور 100 نیزے ہمارے گلے میں آ گئے تھے، پیوست ہو گئے تھے، پیوست کیے گئے تھے، مارے گئے تھے ہمیں، جب ہم نے شوق کی لے چھیڑی، جب ہم نے اپنے شوق کے گیت گائے، جب ہم نے اظہار تمنا کرنا چاہا گیت کے ذریعہ، تو جب ہم نے اپنے دل کی بات کہی تو 100 پیکا تھے، مطلب 100 نیزے میرے گلے میں لگے، اور 100 تیر میرے دل میں ترازو ہو گئے تھے جب ہم نے رقص آغاز کیا، جب ہم نے جنوں کے حالت میں، وجد کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں جب ہم نے رقص کا آغاز کیا، تو 100 تیر ہمارے دل میں آ کر کے ترازو ہو گئے۔ بڑا دردناک یہ منظر ہے یہ، لیکن یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نیزے اور یہ تیر اور یہ رقص اور یہ شوق کی لے، یہ سب علامتی الفاظ ہیں، اس کے معنی، اصل معنی کچھ اور ہے۔ 100 پیکا تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے، 100 تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا۔ بے حرص و ہوا بے خوف و خطر، اس ہاتھ پہ سر اس کف پہ جگر، یوں کوئے صنم میں وقت سفر نظارۂ بام ناز کیا۔ جب ہم اپنے صنم کی گلی سے گزرے تو نظارہ جو بام ناز، مطلب جس پر ہمارے صنم جس بام پہ تھا، جب ہم نے اس کا نظارہ کیا، جب ہم اس گلی سے گزرے تو میرا منظر کیا تھا؟ تو نہ تو دل میں کوئی لالچ تھی، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی خطرہ تھا، اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے گئے تھے، ایک ہاتھ میں میرا سر تھا، ایک ہاتھ میں میرا جگر تھا۔ اس طرح ہم کوئے صنم میں ہم نے نظارہ کرنے کے لیے جب ہم گزرے، وہاں سے سفر کیا، تو کوئے صنم میں ہم نے اسی حال میں کیا، کوئی لالچ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ایک ہاتھ پہ سر لیا، مطلب ہتھیلی پہ جان لی، ایک ہاتھ پہ جگر لیا، یوں کوئے صنم میں وقت سفر نظارۂ بام ناز کیا۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی۔ جب ہم نے اپنی ہستی مٹا دی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، جب ہم نے اپنی ہستی مٹا دی، تو جس خاک میں ہم نے اپنی ہستی مٹائی، اس خاک میں میری خاک مل کر کے تو وہ خاک ہو گئی، لیکن وہی خاک خلق کے لیے، لوگوں کے لیے وہ آنکھوں کا سرما بن گئی۔ وہ اس قدر متبرک چیز ہو گئی کہ لوگ آنکھوں میں سے لگاتے تھے عقیدت کے مارے، سرمے کی مانند۔ تو جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی۔ جس خاک میں ہم نے خود کو مٹا دیا، وہ خاک دراصل وہ سرمہ چشم بن گئی، اور جس خار پہ ہم نے خون چھڑکا ہم رنگ گلے تناز کیا، اور جس خار پہ، جس کانٹے پہ ہم نے اپنا خون چھڑک دیا، اس کو ہم نے ہم رنگ کر دیا، مطلب ایک رنگ کر دیا، سرخ گلاب کے یا سرخ پھولوں کے ہم رنگ ہم نے کر دیا، اس کو دونوں ایک رنگ ہو گئے، وہ خار بھی وہ گلاب بھی۔ جس خار پہ ہم نے خون چھڑکا ہم رنگ گلے تناز کیا۔ لو وصل کی ساعت آ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے، وصل کی ساعت آ گئی، آخر انتظار کرتے کرتے اب ہمارا ملن ہونا ہے، تو حضوری مطلب صنم،
لو وصل کے ساتھ آپ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے حضور کے حکم پر آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا درباز کیا. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سینہ مطلب اپنا دل کے دروازہ ہم نے کھول دیا. یہ وصل کی ساتھ تھی. یہ دراصل کچھ کیا کہتے ہیں اس کو کہ صوفیانہ رنگ ہے اس پوری غزل میں. ان کے اصل معنی کچھ اور ہوتے ہیں. لو وصل کے ساتھ آپ پہنچی پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کے درباز کیا. فیض احمد فیض کی اتنی گاڑھی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.